اسٹرانگ دیتا ہے, کوئی ایسی اسٹرینتھ دیتا ہے جس کو ڈسکور کرنے کے لیے وہ مصیبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. مشکل کو مصیبت نہ سمجھے, یہ فرق سمجھ لیں. نہیں, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں جب مشکل آتی ہے نا اس کو مصیبت سمجھتے ہیں. دیکھیں مصیبت کی ریپرزنٹیشن اور ایموشنز اور ہیں, مشکل کا اور ہے. مشکل از اے چیلنج, ڈیفیکلٹی, رائٹ. اب ڈیفیکلٹی اور مصیبت اگر ایک کر دیا تو مصیبت چھا جاتی ہے, آدمی حوصلہ ہار دیتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے. مجھ پہ یہ مصیبت کیوں, میرا کیا قصور تھا, میں نے کون سا گناہ کیا ہے. کئی دفعہ ایسے لوگ شکوہ کرتے ہیں. تو مشکل کو مشکل سمجھا جائے, اور مشکل کے لیے پھر اللہ مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے. اور یس, ڈیفینیٹلی ایوری ہارڈ شپ ہیز اے لیسن ٹو ٹیچ. ایوری ہارڈ شپ ہیز اے لیسن ٹو ٹیچ. بیکاز مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا, تم کبھی پریشان نہیں ہوتی, یا اکثر لوگ تو مجھ سے پوچھتے ہیں یار تم کتنی سویٹ ہو, تمہیں یوں نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ یار اگر ہم ہمیشہ اسمائل کریں گے تو جو ہماری سوروز ہیں وہ کسی کے سامنے آئیں گی نہیں, اور وہ خود بخود دبتی چلی جائیں گی, ہم ان پہ حاوی ہوتے چلے جائیں گے. She is a remarkable person. میں نے ابھی اس کو ایک پریڈکشن دے دی. میں نے کہا سبا کا جو دماغ ہے نا وہ ہے جینیس, آئنسٹائن ٹائپ کا. تو اس زندگی میں کوئی بڑی چیز پلان کرے. اچھا, ڈریم کے بارے میں ان سے پوچھ رہے تھے. اچھا, میں ڈریم کے بارے میں ناظرین سے پوچھ رہا تھا, بیکاز ظاہر ہے میں ڈریم کا ایکسپرٹ, اینالسٹ, ایکسپرٹ تو نہیں, عام آدمی ہوں, مگر اینالسٹ ہوں اور انٹرپریٹیشن کرتا ہوں. تو میں نے ہمارے دونوں مہمانوں سے پوچھا, اور انہوں نے چونکہ شکیلہ صاحبہ نے 14 سال تک کی عمر میں رنگ دیکھے تھے, تو ان کو جو خواب آتے ہیں اس میں رنگ ہوتا ہے. مگر مجھے حیرت ہوئی جب سبا نے مجھے بتایا کہ وہ بھی رنگین خواب دیکھتی ہے, جبکہ انہوں نے زندگی میں کبھی رنگ نہیں دیکھا. جس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ان کے ذہن میں رنگوں کے کانسیپٹ ہیں, اور وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ ان کے خواب میں بھی رنگ آتے ہیں, which is really amazing. چلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. کالر نہیں, اب ہمارے ساتھ پہلے تھے. ہم ابھی بات تو ہماری آج بہت ساری باتیں رہ گئی جو کرنے والی تھی, کیونکہ آج ہمیں بھی بہت ساری نئی چیزیں پتا چلی, اور مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی میں جا کے پتہ نہیں کیا میں مارس میں شاید چلی جاؤں. میں بہت سارے ایسے کام کر دوں جو سوچی تھی میں نہیں کر پاتی, لیکن آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے یہیں پہ. سب سے پہلے شکیلہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ سب کو کیا میسج دینا چاہیں گی, ان لوگوں کو بھی جن کے پاس ہر نعمت ہے لیکن اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی جن کے پاس نہیں ہے, تو آپ ان سب کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, جہاں تک نعمت کی بات ہے کہ ہمارے پاس کون سی نعمت ہے کون سی نعمت نہیں ہے اور ہم اس کا تذکرہ کریں, تو یہ بات غلط ہے. اب میرے پاس اگر ویژن نہیں ہے لیکن دوسری بہت سی اپرچونیٹیز مجھے ملی ہیں, میں اس کو اللہ کی نعمت سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم سب میں سے, اور اب میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ لوگوں کو مشکلات نہیں پیش آتی یا ان کے ساتھ کوئی دشواریاں نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بالکل مایوسی کے اس میں لے جائیں, سمندر میں دھکیل دیں, بلکہ میں کہوں کہ سمندر میں دھکیل دیں. میرے اپنے کچھ اتنے سارے کولیگس ہیں, میرے ساتھی ہیں, دوست ہیں, کہ جن کو میں نے دیکھا ویژن چلی گئی, اس کے بعد وہ ایسا ڈسٹرب ہوئے مینٹلی طور پہ کہ ان کی شخصیت بکھر کے رہ گئی ہے. صحیح. تو اس سے ہمارا وہی بات ہے کہ شکر گزاری کریں اور اپنے آپ میں جو ہے نا لائن اس کو ہم محسوس کریں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, لائن اور لینتھ اپنی درست کریں کہ اس طرف ہمیں جانا ہے. اور یہ پھر میں تمام لوگوں کو کہوں گی, کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم یہاں نہیں گئے, ہمیں یہ اپرچونٹی نہیں ملی کیونکہ ہم غریب ہیں, کیونکہ ہمارے پاس خیر نہیں ہے. ویسے لائن اور لینتھ کی تو ہمارے کرکٹ ٹیم کو بھی ضرورت ہے. جی, ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا. سب آپ بتائیے گا, کوئی میسج جلدی سے بتا دو. بس میں صرف یہ کہوں گی کہ اپنی کوئی بھی چیز ہو اس کو یوٹیلائز کریں. اگر آپ کے پاس سورو آ رہا ہے تو آپ اس کو پوئٹری لکھ لیں یا کوئی نثر نگاری کر لیں, اور لیکن اپنے آپ کو ضائع مت کریں, ویسٹ مت کریں, اور دنیا کے سامنے اور دل میں اپنے ایک خوشی کی لہر کو جاری رکھیں, اور بی آپٹیمسٹک ان یور لائف. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اپنے جو بھی ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ جو بھی چیز آتی ہے اس کو ویسٹ نہ کرے, وہ بھی آپ کا ہی ہے, تو اس کو یوٹیلائز کرے. اور غم ہو رہا ہے تو کوئی غمگین میں بتاتا خود ڈائری لکھتی ہوں. ہاں ماشاءاللہ, شی رائٹس اے ڈائری ایز ویل. سو اب تو سبا کو ہم بلاتے رہیں گے, کیونکہ اب تو ان سے بہت ساری چیزیں مجھے تو سیکھنی ہے. مجھے ایٹ لیسٹ پیانو تو چلانا سیکھنا ہے ان سے, تو مطلب بجانا سیکھنا ہے. تو میں چلا تو نہیں سکتی, بجاؤں گی, تو وہ میں سبا سے ضرور بات کروں گی. اگر ریل لگے تو میں آپ کو بتا دوں گی پیانو کی. چلیں, آپ سب سے ہوگی کل ملاقات, تب تک اپنا خیال رکھیے. کل ہم بات کریں گے 6 نیورولوجیکل لیول پہ, تو آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو پریکٹس کر سکتے ہیں. ہوگی آپ سے کل ملاقات ہے. اوور ٹو یو. اور ان پہ کہتے ہیں کہ کل وہ بات کرنے تیار ہو کے کاغذ پینسل لے کے بیٹھے. پلیز. بہت شکریہ گیسٹ کا, مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی. آئی ایم صرف میں بہت شکریہ. میں آئی کین اونلی سے ناظرین کے آئی ایم ٹچ مووڈ اینڈ انسپائرڈ. بہت سارے ایسے لوگ آتے رہے ہمارے پاس, ریکی کے حوالے سے آتے ہیں, بلائنڈنس ہو, ڈیف ہوں,
माइल्ड रिटार्डेशन हो, डिसलेक्सियस हो या कोई और बीमारी हो, चाहे वो एक्यूट हो या वो क्रॉनिक हो, लोग आते हैं तो हमें मुलाकात होती है, मगर बहुत कम लोगों में ये हौसला होता है कि वो जिंदगी के हकाइक को तस्लीम करें और उनको एक चैलेंज समझ के उसका सामना करें और उसको जिंदगी गुजारे। हम लाइफ की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो बाज दफा एक तबका ऐसा भी है हमारे माशरे में जो कहता है जी लाइफ आपके हाथ में थोड़ी है, आपको प्लान करने की क्या जरूरत है, जो अल्लाह की मर्जी हो। अब यहां मैं एक वाकया जो बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं, हर मुसलमान जानता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे और बादशाह को ख्वाब आया और उस ख्वाब की ताबीर कोई ना बता सका, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए दरबार में और बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। नाज़रीन, स्टोरी आप सब जानते हैं, कहानी आप सब जानते हैं, कुरान के अंदर वाकया है, सच्चा वाकया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े रसूल थे, मगर उसमें जो लेसन प्लानिंग का है वो मैं बताना चाहता हूं। ख्वाब के दो पार्ट थे, एक के अंदर बिल्कुल स्टारवेशन थी, कोई फसल नहीं उगेगी, कहत था कई साल, और उससे पहले खुशहाली थी 7 साल। तो 7 साल जो है वो उन्होंने फसलें बोई, उस फसल के अंदर बहुत ज्यादा अनाज उगा और उसके बाद उन्होंने कुछ खाया और फिर बाकी को स्टोर करने लगे। 7 साल तक उसको स्टोर किया। ये प्लानिंग थी, क्योंकि अगले 7 साल कहत के थे। तो अगर ये प्लानिंग ना की होती और ये सोचा, भाई अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल थे, जलीलुल कदर थे, वो अल्लाह से कह सकते परवरदिगार तू कहत ना दे, मतलब बारिश बरसा और हमें क्या जरूरत है सेव करने की। मगर जो परवरदिगार की मंशा थी, जो मशीयत थी उसकी, उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को भी एक सबक सिखाना था। तो वो सारा अनाज 7 साल तक जमा हुआ। उसके बाद जब कहत का जमाना आया तो उस अनाज को इस्तेमाल किया गया। ये थी प्लानिंग। जब अल्लाह के रसूल भी प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें भी अपनी जिंदगी, हम तो कुछ भी नहीं है, हकीर से लोग हैं, मगर हमें भी ये चीज सबक सीखनी चाहिए कि हमें जिंदगी को प्लान करना चाहिए। जरूर है कि इंसान के इख्तियार में कुछ है, कुछ नहीं है, हमें नहीं पता हमारे इख्तियार में क्या है। मैं जिस जगह बैठा हूं मुझे नहीं पता कि मैं इस जगह जहां बैठा हूं उसके नीचे क्या है। जब तक मैं खोदूं ना मुझे नहीं पता चलेगा। आज दुनिया में तेल डिस्कवर हुआ, गैस डिस्कवर हुआ, इतनी बड़ी चीजें हुई है। कैसे हुई है? जब इंसान ने कोशिश की, प्लान किया और उसके बाद एफर्ट की। तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इख्तियार में है। कोशिश करें, अपनी जिंदगी को प्लान करें। कल का प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपका जो भी गोल है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, उस गोल को जहन में रखिएगा, कागज और पेंसिल लेके बैठिएगा। कल यहां हम न्यूरोलॉजिकल लेवल की अलाइनमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। और उसके बाद जब भी जिंदगी में कोई गोल आप सेट करने की कोशिश करें या आपके जहन में हो, उस न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के प्रोसेस से अपने गोल को गुजारिएगा। अगर वो भरपूर तरीके से गुजर जाता है तो इसका मतलब है कि जिंदगी में जो कुछ आप अचीव करेंगे कभी भी आपको पछतावा नहीं होगा उस गोल को हासिल करने के बाद। वरना जिंदगी में हम ये भी होता है कि हम कोई चीज हासिल करते हैं, बाद में हमें अफसोस होता है कि हमारा फैसला गलत था। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बेताज खुशियां दे, तौफीक देकर खुशियां दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।